تو ہم بات کر رہے تھے کہ کیا اللہ کے ولیوں کے پاس جانا، ان کے بیعت ہونا اور ان سے دعا برکت لینی، فیض لینا، اس کا قرآن و حدیث سے کیا ثبوت ملتا ہے؟ تو میں نے بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ کا خضر کے پاس علم لدنی کو سیکھنے کے لیے جانا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ یہ ابھی میں سابقہ انبیاء کی امت کے اولیاء کی ذکر کر رہا ہوں، ان کا ذکر ہے، سابقہ انبیاء کے اولیاء کا۔ جناب حضرت محمد رسول اللہ جو رحمت للعالمین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین ہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کی امت کو تو ساری کائنات کی امتوں سے شرف ہے، اور ان کی امت، میرے آقا کی امت کے اولیاء کو پوری کائنات کے اولیاء سے فضیلت حاصل ہے۔ آئیے پھر میں ابھی آپ کو ایک اور ولی اللہ کی بات بتاتا ہوں۔ حضرت داؤد نبی خلیفۃ اللہ ہیں، ان کا ایک بیٹا حضرت سلیمان ہے، جن کو 9 سال کی عمر میں حضرت داؤد نے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا، اور حضرت سلیمان نبی کو اللہ نے یہ قوت عطا فرمائی کہ وہ جنوں پر، پریوں پر، دیوں پر، ہواؤں پر، پانی پر، دریاؤں پر، پوری دنیا پر حکومت کرتے تھے۔ حضرت سلیمان نبی علیہ السلام کو میں قصہ مختصر سناتا ہوں کہ ان کو پاس ایک خبر پہنچی کہ فلاں علاقے قوم سبا ہے، یمن کا علاقہ ہے، اس میں قوم سبا ہے، ان میں ایک عورت حکومت کرتی ہے جس کا نام ملکہ بلقیس ہے، وہ ایک سونے چاندی کے تخت پر بیٹھتی ہے، اس سے بڑا تخت، اچھا تخت، یعنی عرش قرآن میں کا بہت بڑا تخت ہے۔ تو سلیمان نبی علیہ السلام نے اس کو اپنا دعوت نامہ بھیجا کہ اسلام قبول کر لے، اور وہ 7 کمروں کے اندر، محلوں کے اندر بند، حضرت سلیمان کا پیغام ایک ہدہد پرندہ لے کر، یا جو بھی پرندہ لے کر پہنچا، تو حضرت سلیمان نبی کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ وہ عورت جب میرے پاس آئی اسلام قبول کرنے کے لیے تو میں ایسا کروں کہ اس کو حیران کروں، اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے میرے دربار میں آ جائے۔ تو یہ قرآن پاک میں یہ پورا واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ سورہ نمل میں موجود ہے کہ حضرت سلیمان نبی علیہ السلام نے اپنا پورا دربار لگایا، جن میں جنات تھے، پریاں تھی، عفریت تھے، دیو تھے، بڑے بڑے وہ جتنی بھی باطنی مخلوقات وغیرہ ہوتی ہیں وہ موجود تھیں۔ تو حضرت سلیمان نبی علیہ السلام نے کہا کہ ملکہ بلقیس میرے دربار میں آ رہی ہے، تو میں اس کو چاہتا ہوں وہ اسلام قبول کرے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے دربار میں آ جائے تاکہ وہ مزید تابع ہو جائے، تخت کو دیکھ کر مسخر ہو جائے اور ہمارا اسلام قبول کر لے۔ حضرت سلیمان نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میری فوج، جتنے جنات بیٹھے تھے، تم میں کوئی ہے جو وہ تخت لے کر آئے دوسرے ملک سے، اس ملک میں لے کر آئے، بنی اسرائیل میں لے کر آئے، یعنی یمن سے لے کر آنا ہے تخت، کوئی ہے جو لے کر آئے؟ تو ایک بڑا جن بولتا ہے، یہ قرآن پاک میں سارا بیان کر رہا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہو، ولیوں کے پاس کیا ہوتا ہے، ولیوں کے پاس کے لینے کیا جاتے ہو؟ اب حضرت سلیمان جنات کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھے وہ تخت لا کر دے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی اللہ کے سوا کسی سے مت مانگے، اللہ کے سوا کسی سے، اللہ تعالیٰ سے تو ہم مانگتے ہیں، اللہ کے نبی اور ولی سے مانگنا بھی شرک نہیں ہوتا، ان سے مانگنا کوئی بدعت حرام نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی دنیا میں اللہ کے جانشین ہوتے ہیں، اللہ کے خزانوں کے وارث ہوتے ہیں، وہ کائنات میں اللہ کے خزانے اور نعمتیں بانٹتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم کی حدیث ہے بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں، انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ مجھے عطا کرتا رہتا ہے اور میں محمد بانٹتا رہتا ہوں۔ اب کوئی بندہ یہ کہے نہیں میں نہیں منگنا جی، صرف اللہ، وہ بعض میں نے دیکھا وہ کمنٹس میں یہ غلط اور گندی باتیں لکھ کر اپنا تعارف کروا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پلے یہ کرتوت ہے کہ ہم ایسا کمنٹس لکھ رہے ہیں کہ ہم اپنا خاندان کا تعارف کروا رہے ہیں وہ چیز لکھ کر۔ میرے بھائیو، علم تو کیسا سمندر ہے جس کا نہ کنارہ ہے نہ کوئی تہہ، سیکھے، اگر نہیں کسی بات کا پتہ تو اس کو سیکھ لینا چاہیے۔ اب حضرت سلیمان نبی مدد مانگ رہے ہیں سارے جنوں سے، کوئی ہے جو اب ایک نبی ہو کر جس کا ڈائریکٹ اللہ سے تعلق ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے تھے کہ یا اللہ وہ تخت یمن سے ادھر لے آ تاکہ میں یہ معجزہ کرامت دکھاتے اور لوگ تابع ہو جاتے وہ ملکہ بلقیس۔ پر سلیمان نبی نے ایسا نہیں کیا، فرمایا اے جنوں میری مدد کرو، تخت لا کر دو۔ اب یہ کہنا جی اب یہ غیر اللہ، یار غیر اللہ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے دشمن ہوں، غیر اللہ کہا جاتا ہے اللہ کے شریکوں کو۔ معاذ اللہ، رسول اللہ سے مدد مانگنا غیر اللہ نہیں ہے، رسول اللہ تو یار اللہ ہے، محبوب اللہ ہے، حجت اللہ ہے، نور اللہ ہے۔
تو رسول اللہ ہے، رسول اللہ سے مدد مانگنا غیر اللہ نہیں ہوتا، غیر اللہ اور ہوتے ہیں، ان کی ڈیٹیل میں جائیں، غیر اللہ اور ہیں جو دشمن ہیں۔ حضرت علی دشمن معاذ اللہ، حضرت علی تو ولی اللہ ہے، حضرت غوث پاک ولی اللہ ہیں، بلکہ دنیا میں یہ اولئک حزب اللہ ہیں، والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آئے ہوئے نیک صالح ولی اللہ، دنیا میں اللہ کی وہ رسیاں ہیں جن کو پکڑ کر ہم اللہ تک جائیں گے۔ تو سلیمان نبی علیہ السلام نے کہا مدد کرو میری، کون لے کر آئے گا؟ یہ مدد مانگنا شرک نہیں ہے، اللہ کے بندے سمجھ کر، اللہ کے پیارے سمجھ کر آپ کسی سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ سلیمان نبی نے بھی مانگی ہے۔ تو ایک بڑا جن بولا میں لے آتا ہوں۔ فرمایا کتنی دیر میں لائے گا؟ کہنے لگا جتنی دیر میں یہ آپ اپنی محفل کو ختم کریں گے۔ فرمایا لے آؤں گا۔ عرض کرتا ہے، فرمایا نہیں، اس سے جلدی لے کر آؤ۔ ایک عفریت بڑا جن بولا میں لے کر آتا ہوں، تو کتنی دیر میں لائے گا؟ کہتا جی 1 گھنٹے کے اندر، یا جتنا بھی ٹائم دیا اس نے، کوئی ٹائم بابا دیا۔ سلیمان نبی نے کہا اس سے بھی جلدی، ملکہ بلقیس تو یہ ابھی قریب پہنچ چکی ہوئی ہے، اس سے بھی کوئی جلدی لے کر آئے۔ تو قرآن پاک کے اندر آیا تو انہی بندوں کے اندر انہی لوگوں کے اندر ایک بندہ بھی بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی، ایک انسان جو حضرت داؤد کا مشیر تھا، بوڑھا ضعیف بابا۔ آج کہتے بابے شہ کوئی نہیں، شرم نہیں آتی اولیاء اللہ کو اتنی بڑی بات گستاخی کرتے ہوئے۔ ارے اولیاء اللہ کی گستاخی یاد رکھے، اللہ کی گستاخی ہوتی ہے، بندہ کفر میں چلا جاتا ہے۔ تو حضرت وہ جو انسان تھے ان کا نام حضرت آصف بن برخیہ تھا، جن کا سب مفسرین نے نام یہی لکھا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں قال الذی عندہ علم من الکتاب، پھر وہ بولا کہ جس کو ہم نے کتاب کا علم عطا فرمایا تھا۔ کتاب کا علم، اب کتاب کیا چیز ہے؟ جس کو قرآن کہتا ہے وہ بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، تورات کا نہیں، زبور کا نہیں، انجیل کا نہیں، کتاب کا علم تھا۔ اب وہ کتاب کیا چیز ہے؟ مولا علی علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور مولا یہ کتاب کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے اس کے سینے میں علم لدنی بھر دیا تھا، وہ علم لدنی کی بات کر رہا ہے۔ اور صوفیاء اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس معرفت الہی تھی، وہی مولا علی والی بات ہی ہے۔ اور اس کے پاس کتاب کا علم تھا، روح کا علم تھا۔ مفسرین کہتے ہیں اس کی روح اس کے جسم پر غالب آ چکی تھی، اور جس کی روح جس کے نفس پر، جسم پر غالب آ جائے وہ مقام روحی میں چلا جاتا ہے، اور جو مقام روحی میں چلا جائے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، تو پھر اس کے اندر سے خدا کا روح کلام کرتا ہے، خدا کی زبان، اس کی زبان، خدا کی زبان سے وہ کلام کرتا ہے۔ تو اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ سلیمان نبی کی امت کے ولی کے پاس وہ علم تھا، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولی اللہ کے پاس کتنا علم ہوگا؟ میرے بھائیوں اپنی امت کے اولیاء اللہ کی پہچان کرے۔ وہ کہنے لگا میں لے کر آتا ہوں، قال الذی عندہ علم من الکتاب، حضور میں لے کر آتا ہوں۔ بولا وہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا عتیق، میں لے آؤں۔ حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام نے پوچھا کتنی دیر میں لاؤ گے آصف؟ تو حضرت آصف کہتے ہیں حضور فرتد بصیرا، آپ پلک جھپکے میں لے آتا ہوں۔ حضرت سلیمان نبی نے پلک نہیں جھپکی ابھی، یعنی پلک جھپکی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں وہ تخت حاضر ہو چکا تھا، یعنی ایسے انہوں نے ہاتھ کیا اور سامنے تخت لا کر حاضر کر دیا۔ جب سلیمان نبی نے اس تخت کو دیکھا قال ھذا من فضل ربی، تو فرمایا تجھ پر میرے اللہ کا فضل ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی تو پلک جھپکنے سے پہلے تو تخت لے آیا، تجھ پر اللہ کا فضل و کرم ہے۔ تو پتہ چلا جس پر اللہ کا فضل ہو جائے وہ بندہ ولی اللہ ہو جاتا ہے، جس پر اللہ کا فضل ہو جائے وہ بندہ مشکل کشائی کر لیتا ہے۔ دیکھو تخت کیسے لے کر آ گیا۔ جس پر اللہ کا فضل ہو جائے اس کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک میں آنا جانا، کوئی چیزیں لانا کوئی مشکل نہیں رہتا۔ اللہ اس کو علم غیب بھی عطا کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا وہ کہاں پہ وہ تخت تھا،
ایسے تو نہیں وہ تخت پڑا تھا وہ لے آیا، آخر وہ وہاں پر کسی علم کے ذریعے پہنچا، کمروں میں پہنچا، تخت کو لیا اور لا کر پیش کیا۔ اس میں علم غیب بھی آتا ہے، اس میں مشکل کشائی بھی آتی ہے، اس میں ولی کا اختیار بھی آتا ہے۔ تو سلیمان نے کہا تجھ پر اللہ کا فضل ہو گیا ہے۔ تو پتہ چلا جب اللہ کا فضل ہو جائے، جب اللہ راضی ہو جائے، جب اللہ مہربان ہو جائے، تو پھر اللہ اپنے ولی کو مشکل کشائی بھی عطا کرتا ہے، حاجت روائی بھی عطا کرتا ہے۔ تو اس طرح عاصم بن برقیہ نے حضرت سلیمان کی مدد کی، اور حضرت سلیمان نے ان سے مدد مانگ کر مشکل کشائی کروا کر امت کو بتا دیا۔ یہ وہ آپ بھی دعا کر سکتے تھے، لیکن سلیمان نے حضرت آصف سے اس لیے یہ کام کروایا کیونکہ نبوت کی نگاہ دیکھ رہی ہوگی کہ بعد میں لوگوں نے کہنا ہے کہ نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ نبی بھی کر سکتے ہیں، ولی بھی کر سکتے ہیں، بلکہ ولیوں کی بارگاہ میں بیٹھے جنات بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، اللہ کے ولیوں سے رجوع کرنا نبیوں کی سنت ہے، ان سے اپنے کام کروانا نبیوں کی سنت ہے۔ اس لیے اس بات پر نہ جایا کریں جی نہیں جانا چاہیے، اولیاء اللہ کے پاس کیوں جاتے ہو؟ ارے اولیاء اللہ، اللہ کے دوست جو ان کے پاس جاتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کے پاس جاتا ہے، اور اولیاء اللہ اللہ کی عطا سے ان کی مشکل کشائی بھی کرتے ہیں، ان کے لیے دعا برکت بھی کرتے ہیں، ان کے مسئلے بھی حل کر دیتے ہیں۔ اور حضرت سلیمان نبی کی امت کے ولیوں سے زیادہ امت کے میں جو آج کے دور کے جو رسول خدا کے صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولی ہیں، وہ ان امتوں سے زیادہ، ان امت کے اولیاء اللہ سے زیادہ عظمت والے ہیں جو امت محمدیہ کے اولیاء اللہ ہیں۔ خدا را ان کی پہچان کریں، جو صحیح اولیاء اللہ ہیں ان کی قدر کریں، ان سے بیعت ہوں اور ان سے دعا کروایا کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔